گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں اور بابا آفس کے ٹور پر 1 مہینے کے لیے UK جا رہے تھے۔ یاسر بہت پریشان تھا۔ پاپا، میں آپ کو بہت مس کروں گا، کاش آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ ارے بیٹا، پریشان نہ ہو، 1 مہینے کا تو ٹور ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں اور ماما کو گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ گاؤں والا گھر بھی تو کب سے بند پڑا ہوا ہے، بس پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد بابا رات کی فلائٹ سے UK چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرائیور انکل یاسر اور ماما کو گاڑی میں بٹھا کر گاؤں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ دونوں گاؤں پہنچ چکے تھے۔ یاسر بہت خوش تھا۔ ماما دن بھر کام کرتی اور یاسر کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی۔ کھانا کھا کر یاسر ہوم ورک کرتا اور پھر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ چلا جاتا۔ وہ لوگ بہت انجوائے کرتے اور کھیلتے تھے۔ آج موسم بہت اچھا تھا۔ آج سارے دوست گاؤں کی سیر کو نکل پڑے اور ماما کی سہیلی ان سے ملنے آ گئیں اور وہ ان سے باتوں میں لگ گئیں۔ پتہ ہی نہیں چلا وہ لوگ سیر کرتے کرتے کتنا دور نکل گئے۔ وہاں سے ڈراؤنی ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سب ڈر کر بھاگنے لگے۔ چلو چلو، جلدی چلو۔ جب رات کو یاسر سونے کے لیے لیٹا تو نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ وہ یہی سوچا جا رہا تھا کہ وہ ڈراؤنی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ اس کے دوستوں نے اسے کیوں کچھ نہ بتایا۔ صبح ہوتے ہی یاسر اپنے دوست ارشد کے گھر چلا گیا۔ ارشد، مجھے بتاؤ نا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ میں پوری رات نہیں سویا۔ دیکھو یاسر، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ گاؤں والوں نے وہاں جانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ 2 مہینے سے وہاں بہت ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ اگر کسی کا بھی کوئی جانور غلطی سے اس غار میں گیا تو کبھی بھی وہ زندہ واپس نہیں آیا، اور کسی نے اگر اندر جانے کی کوشش کی تو اندر سے آواز آتی تھی کہ اگر کوئی بھی اندر آیا تو میں اسے زندہ کھا جاؤں گی۔ بس سارے گاؤں والے خوفزدہ ہو چکے ہیں، اب تو کوئی وہاں نہیں جاتا، تم بھی وہاں نہ جانا۔ یاسر بہت بہادر بچہ تھا، اس سے رہا نہ گیا، وہ اکیلا ہی اس غار کی طرف چل دیا۔ ادھر سے ڈراؤنی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن یاسر آگے بڑھتا رہا۔ اسے اندر سے بدبو آنے لگی۔ اسے اندر بہت سے جانوروں کے ڈھانچے اور ہڈیاں ملیں جن کو چڑیل نے کھایا تھا۔ دوسری طرف یاسر کی ماما اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب شام ہوئی اور وہ واپس نہ آیا تو وہ رونے لگیں اور اس کے دوست ارشد کے گھر چلی گئیں۔ بیٹا، یاسر گھر نہیں آیا، میں بہت پریشان ہوں، تو مجھے سچ بتاؤ یاسر کہاں ہے؟ میرا تو دل بہت پریشان ہے۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، وہ رات کو غلطی سے کل ہم لوگ سیر کرتے کرتے اس ڈراؤنی غار کی طرف چلے گئے تھے۔ یاسر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے سارا بتا دیا، لیکن میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ چڑیل والی غار ہے، تم کبھی بھی وہاں نہ جانا۔ اور ادھر سے چڑیل بھی آ گئی۔
چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بچاؤ بچاؤ، یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں مر گئی، بچاؤ بچاؤ. اور دیکھتے ہی دیکھتے چڑیل نیچے گر گئی اور اس کو آگ لگ گئی اور وہ تڑپنے لگی. اتنے میں گاؤں والے مشعل لے کر یاسر کی مدد کے لیے پہنچ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یاسر صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے اور پورے غار میں چڑیل کے گوشت کے جلنے کی بدبو آ رہی ہے. یاسر نے انہیں پورا واقعہ سنایا اور گاؤں والے یہ سن کر بہت خوش ہوئے. تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور ان کا کلام کتنا عظیم ہے. ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.